قرآن و سنت کو فالو کرنے کے اعتبار سے ہمارے جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جو اہل حدیث علماء ہیں نا، یہ زیادہ ان کی علمی اپروچ ہے ایز کمپیئر ٹو علماء عرب کے. انہوں نے کئی سنتیں چھوڑ دی ہوئی ہیں. مثلا آپ دیکھیں فرض نماز کے بعد وہ بلند آواز سے اللہ اکبر نہیں کہتے، وہ استغفر اللہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں اور اللہم انت السلام. آپ کو جو مسجد میں اذکار کے بینر لگے ہیں وہ نظر آئیں گے نا، ان میں آپ کو اللہ اکبر کا ذکر ہی نہیں نظر آئے گا جو بخاری مسلم میں. حالانکہ مشکات میں فرض نماز کے بعد جو اذکار والا چیپٹر پہلی جلد میں پہلا ذکر یہی لکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی الاسلام کی نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں. علماء عرب کو دکھائیں وہ اس کی باطل تعبیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں تکبیر سے مراد استغفر اللہ کہنا ہے. بھئی کسی عربی ڈکشنری میں تکبیر استغفر اللہ کو نہیں کہتے، تکبیر اللہ اکبر کو کہتے ہیں. استغفر اللہ کو استغفار کہا جاتا ہے، تحمید الحمدللہ کو کہا جاتا ہے، اور تکبیر اللہ اکبر کو کہا جاتا ہے، اور تحمید اور تمجید اور تحلیل، یہ ساری ٹرم، تحلیل کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کو. یہ ٹرمز ہیں. اب خام خواہ کو ضد میں آ جائے، بات ہے. پھر ہمارے پاس پھکا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. نبی الاسلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، اور 4 رکعتوں میں 22 دفعہ تکبیر کہتے. یہاں تک کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے یہ عمل جاری رکھا. بیسیکلی بنو امیہ تکبیرات چھوڑ چکے تھے نا، تو حضرت ابو ہریرہ ان کو سکھا رہے تھے کہ یہ تم نے بدعت شروع کی ہے. تو کیا کوئی نماز استغفر اللہ کہہ کے شروع کرتا ہے یا اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتا ہے؟ تو اللہ اکبر ہی تکبیر کو کہا جاتا ہے. تو یہ علماء عرب کے ساتھ یہ مسئلے جڑے ہوئے ہیں. تسبیح کے معاملے میں بھی بعض سلفی علماء جو ہے اسے بدعت کہتے ہیں. تسبیح ہمارے سلف سے ثابت ہے، یہ ایک انسٹرومنٹ ہے. جس طرح صحابہ کرام نے تو بخاری مسلم نہیں لکھی، یہ ایک طریقہ ہے اسلام میں. اس طرح تسبیح ہو، الیکٹرانک کاؤنٹر ہو. ویسے تو اب وہاں پہ تسبیحیں بکتی ہیں، سارے سخت نہیں ہیں.